پہلے خاکدان بیتی پر رسول انقلاب کی حیثیت سے اللہ نے ہمارے بزرگ کو بھیجا ہے. وہ ڈیوائن گفٹ وہ اللہ کا تحفہ بن کر زمانے کی طرف تشریف لائے. اگر ہم ان کی زندگی کو جناب والا دیکھیں گے, ان کی شخصیت کو دیکھیں گے, ان کی امیج کو دیکھیں گے, ان کی کیریئر کو دیکھیں گے, تو جناب والا ہمیں ان کی امیج میں کروڑوں برانچیں اور ان کی زندگی میں کروڑوں شعبے نظر آئیں گے جناب والا, جس میں ایک عمران حنفی اور ایک عبد القادر اور ایک مفتی منظور, ایک مفتی آصف, جناب والا ایک نہیں یہ کروڑوں ہو جانا, اور بانس باڑہ کی ایک رات نہیں بلکہ اربوں کروڑوں راتیں ہو جانا, سب مل کر بھی مصطفیٰ جان رحمت کے ان شعبوں کی گفتگو نہیں کر سکتے. ارے ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں, علم والے نہیں کر پائے, فضل والے نہیں کر پائے, تقوی والے نہیں کر پائے, پارسائی والے نہیں کر پائے. شیخ سعدی جیسی ہستی ہی کہہ کے چلی گئی, بات سودہ بزرگ تو یہ قصہ مت گزر. بس علم کا سمندر کہو والا حضرت کو, علم کا سمندر. میں نہیں کہتا, ان کے اختیار کو بھی اقرار ہے, ان کے آقا کو بھی اقرار ہے, ان کے حریفوں کو, ان کے رقیبوں کو بھی اقرار ہے, ان کے دشمن بھی اعتراف کرتے ہیں کہ اگر احمد رضا کو امام ابو حنیفہ دیکھ لیتے تو امام ابو حنیفہ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی. سبحان اللہ. پوری دنیا کے بندے میں سب سے زیادہ پی ایچ ڈی آج بھی اگر کسی پہ ہو رہی ہے تو میرے امام احمد رضا پہ ہو رہی ہے. اکیڈمک ورلڈ میں ایک روشن ستارے کا نام ہے امام احمد رضا. 56 برانچز آف نالج میں امام احمد رضا مجدد بریلوی نے 1200 سے زیادہ کتابیں لکھے, اتہاس رچتی ہیں. آج بھی ان کی کتاب فتاوی رضویہ ساؤتھ افریقہ کے کورٹ میں بحیثیت حکم شامل ہے. انڈیا کا نام روشن کر ڈالا میرے امام نے, اعلیٰ حضرت نے. سبحان اللہ. اغیار کو بھی اعتراف سے سر جھکاتے ہیں جناب والا. ہاں وہ دل بچھاتے ہیں امام احمد رضا کے لیے, زمانوں پہ چاہے جو ہو. ان کے مدرسوں تک میں وہ جب فتوے لکھتے ہیں تو چاہے میرے اعلیٰ حضرت کو کوٹ کریں نہ کریں, بغیر ان کی کتاب دے کے فتوے نہیں لکھ سکتے. پہلے فتاوی رضویہ لکھیں گے کیونکہ سب سے بڑی ریسرچ, سب سے بڑی سرچ اور سب سے بڑی تحقیق متین اور مضبوط ریسرچ اگر نہیں ملتی ہے کسی سبجیکٹ پر تو امام احمد رضا کی کتاب میں ملتی ہے. پانی کا پانی, دودھ کا دودھ کر دیتے ہیں, بلیک کو بلیک اور وائٹ کو وائٹ کر دیتے ہیں. امام احمد رضا یہ علم والے جانتے ہیں. تم پریشان تو نہیں ہو, ابھی جانے کا موڈ میں تو نہیں ہو. 56 برانچز آف نالج میں 1200 سے زیادہ کتابیں لکھ کے اتہاس رچ گیا. پوری زندگی نبی 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 نبی, رات اور دن نبی نبی, صبح و شام نبی نبی, آٹھوں پہر نبی نبی, مگر پھر بھی مصطفیٰ کی تعریف کا حق ادا نہیں کر پائے. آخر میں یہ کہہ کے رخصت ہو گئے کہ سرور کہوں کہ مالک کو مولا رحمت ہے, باتیں خلیل کا گلے زیبا رحمت ہے. اور یا رسول اللہ تیرے تو بس ہے تنہی سے ہے بری, ہے نا تیرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے خط سخنیس پہ کر لیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کر دیا. سبحان اللہ. کروڑوں اینگل ہیں, کروڑوں جہتیں ہیں, ملینوں اور بلینوں ڈائریکشنز ہیں, ایک امیج سے پھوٹتی ہیں اور ایک امیج کی طرف جاتے ہیں. کون کون سی بات کو تم جناب والا کروڑوں راتوں میں پورا کر لو گے؟ توجہ ہے تمہاری؟ ارے ہے توجہ. ان میں سے کچھ آپ کے سامنے پیش کرنے کی ہمت کرتا ہوں. ان کے آنے سے پہلے کی بات, ان کے آنے کے بعد کی بات. وہ جب آ گئے تو کیسے چھا گئے؟ سبحان اللہ. وہ بے نظیر, وہ بے مثال. ان کے حسن کا جواب نہیں, ان کے علم کا جواب نہیں, ان کی شان کا جواب نہیں, ان کی آنکھوں کے بیان پہ جناب والا عاشق خدا کی قسم آنکھوں میں ڈوب گئے. ان کے حلیے کے بیان پر عاشقوں نے جناب والا بات پایا تک میرے تک پہنچا نہ پائے. عرض کرنا چاہتا ہوں حضرات محترم سیرت کا کون سا جلوہ
دیکھو گے، اگر آپ آنے سے پہلے دیکھو، آنے کے بعد دیکھو، آج 1500 سال کے بعد ان کی حالت دیکھو، ہر طرف چرچا کا وشے اگر کوئی بنا ہوا ہے، اتنا چرچا خدا کی قسم آج تک کسی کا نہیں ہوا جتنا چرچا 1500 سالوں کے اندر محمد رسول اللہ کا ہو رہا ہے۔ ڈگر نبی نبی، چاروں طرف نبی نبی، ہر دل میں نبی، ہر جگر میں نبی، ہر قدم میں نبی، اپنوں میں نبی، بیگانوں میں نبی، بیوی کے بیٹوں میں نبی، حدیث المجالس بن گئے۔ سائنس والوں کو دیکھو تو وہ مصطفیٰ کے سامنے آج بھی دامن پسارے پڑے ہیں۔ میڈیکل بورڈ کو دیکھو تو سارے میڈیکل کے سورما تھک گئے، ہر جگہ سے کہیں کچھ نہیں ملا۔ اگر میڈیکل کے سورماؤں کو کچھ ملا ہے تو محمد رسول اللہ کی چوکھٹ سے آج بھی ملتا ہے۔ کینسر کا کوئی علاج آج تک پورا میڈیکل ورلڈ، پوری میڈیکل کی دنیا کینسر کا کوئی علاج بنا نہ سکی۔ اب انہوں نے ایک حدیث پڑھ لی ہے، زور سے زور سے آجا بیٹھ جا، بچے آگے آنے والوں کا مجھے بہت اللہ آنے والوں کا رحمت برسے بہت اچھے لگتے ہیں آنے والے، مگر جانے والے ایسا لگتا ہے جیسے خنجر مارتے جا رہے ہیں، حضور کا ذکر چھوڑتے جا رہے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کو جان دے دیں گے۔ ابے تو جان کر دے دے گا جھوٹے، ایک گھنٹہ نہیں دے پا رہا ہے، تو جان کر دے دے گا، تو بیٹھ نہیں پا رہا ہے، جان کر دے دے گا۔ آنے والوں کا رحمت ہے برسے، بیٹھنے والوں کو برکتیں ہوتے ہیں۔ اچھا ہے، اللہ اس کمیٹی کو سلامت رکھے اور آباد رکھے۔ ہمت کرو، حوصلے کرو، رزلٹ کا انتظار اللہ کی طرف سے، وہ ہے کامیابی دینے والا۔ میں صدر باوقار جناب حشمت اللہ صاحب کو، ذمہ داران عہدیداران ان کے ساتھی ہوں، پتہ نہیں وہ ہیں یا نہیں ہیں، بیٹھے ہیں صدر صاحب ہے کہ نہیں؟ آئیں گے، توجہ میری طرف رکھو۔ اب وہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ بہت ملاقاتیں تو مجھ سے کافی ہو گئی نا، جب افطر کے بعد ملاقات بہت دیر تک بیٹھے رہے۔ ایک تقریر تو میں نہیں کرتی ہدایت اللہ بھائی کے آفس میں، وہ ایک ٹاپک تھا ڈیفرنٹ، تم پریشان تو نہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں، ایک حدیث پڑھ لی انہوں نے، سبحان اللہ، بغیر میٹر کمپیوٹر اور تھرمامیٹر کا یہ پہلی امیج ہے دنیا کی جو چیزوں کی اصلیت اور چیزوں کی حقیقت میں داخل ہو رہی ہے۔ کسی کو نہیں معلوم تھا جناب والا کمپیوٹر کا زمانہ پہلے 1400 سال پہلے کسی کو نہیں معلوم تھا کہ شہد میں 70 فائدے ہوتے ہیں، کسی کو نہیں معلوم شہد میں فائدہ ہوتا ہے جناب والا، وہ 70 فائدے بتانے والا 1400 سال پہلے بغیر میٹر کمپیوٹر کے اور تھرمامیٹر کے جناب والا شہد میں فائدے بتانے والا، وہ دائیں کروٹ سونے والا تو جناب والا سونے کے بعد سو کے اٹھنے کے بعد جیسے اٹھتا تھا اچانک آنکھیں نہ کھولنے والا جناب والا، آج ہر موڑ پہ سائنس ریسرچ کر رہی ہے وہ پہلے پھیکا کیوں کھاتا ہے، پھر بیچ میں میٹھا کیوں کھاتا ہے وہ جناب والا، نمکین کیوں کھاتا ہے، ریسرچ ہو رہی ہے چنڈی گڑھ میں جناب والا، چنڈی گڑھ میں باقاعدہ اس پہ شوध ہو چکا ہے اور رزلٹ آ چکا ہے کہ ایسا پیغمبر نے کیا کیوں کہ جناب والا جوان ملا جو ایسا کرے گا اسے کبھی کینسر نہیں ہوگا۔ ابھی طبی ترقی پڑھتے ہی نہیں ہیں آپ، سوشل میڈیا سے آگے نہیں بڑھ رہے، یوٹیوب 70 سال کا بڑھا انگلی مار پڑا، بلکہ بوڑھے زیادہ انگلیاں مار رہے ہیں، کیونکہ یہ ان کے لیے تو ایک طرح سے نعمت سی ہو گئی، ان کا ٹائم کیسے پاس ہو، کچھ کرتے تو ہیں، ارے تمہارے ٹائم پاس کے لیے تو بہترین تسبیحیں تھیں مگر تم سب سے غافل ہو گئے۔ بہرحال مصطفیٰ جان رحمت کو پڑھیے آپ، جو لوگ پڑھ رہے ہیں مصطفیٰ جان رحمت کو، خدا کی قسم جو مصطفیٰ کو پڑھ رہے ہیں آج بھی مصطفیٰ جان رحمت کا، اگر وہ مصطفیٰ کے غلام ہیں تو اپنے دلوں کو روشنی دے رہے ہیں، اور اگر وہ غلام نہیں تھے
تو پڑھتے ہی پڑھتے مصطفیٰ کے غلام ہوئے جائیں. جورم وان کلیورن کو کیا ہوا؟ جورم وان کلیورن نیدرلینڈ کا ہندی کرسچن خطرناک مسلمانوں کا دشمن، اسلام کو زہر بتانے والا اور اسلام کو خطرہ بتانے والا مسلمان کے خلاف کتاب لکھنے بیٹھ گیا. 2010 میں ایم پی تھا، جون 2010 میں اس کا کارنیکال تھا. اور خطرناک انمی آف اسلام اسلام کے خلاف کتاب لکھنے بیٹھ گیا. اور کتاب لکھتے جب جناب والا بچوں کو کتاب لکھنا کوئی معمولی نہیں ہوتا، اس میں ریسرچ کرنی پڑتی ہے، اس میں تحقیق کرنی پڑتی ہے. جناب وہ کتاب کا اموال لگاتا جا رہا ہے، ملاقات کرتا چلا جا رہا. آخر کار مصطفیٰ کی ہسٹری پڑھنی پڑ گئی اس کو، مصطفیٰ کا اتہاس پڑھنا پڑ گیا، مصطفیٰ کی سیرت پڑھنی پڑ گئی. اور جیسے ہی اس نے یہ چیپٹر پڑھا ہے جیسے یہ چیپٹر پڑھا ہے جنہوں نے گھروں سے نکال ڈالا تھا، مصطفیٰ کو مکے سے مدینہ جانے پہ مجبور کر ڈالا تھا. ظلم و ستم کی چکی میں 30,000 سال تک چلے گی تعلیم میں. سوشل بائیکاٹ کو فیس کیا تھا محمد رسول اللہ نے، جن کی وجہ سے اور جن کی جو سجدوں میں اونٹوں کی وہ اسڑیاں ڈال دیتے تھے، وہ جو راستے روکتے تھے ان کی گردن میں پھانسی کے پھندے ڈالتے تھے، وہ جو چادروں کے پھندے ڈالتے تھے ان کی گردنوں میں، وہ جو ہر وقت ان کے آس پاس نگیٹو سرکمسٹنسز کریٹ کرتے رہتے تھے، وہ آخر کار آج ہجری میں جب مصطفیٰ جان رحمت نے مکے کو فتح کر دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سب سامنے کھڑے تھے لائن سے اور کانپ رہے تھے. مار ڈالیں گے آج، ختم کر دیں گے آج عبداللہ کے بیٹے، تباہ کر دیں گے آج. آج بدلے کا دن ہے، آج تباہ و تراش کر دیں گے، کہیں کا نہیں چھوڑیں گے. اور بس ان تھر تھراتے وجودوں کے سامنے عبداللہ کا بیٹا وان کلیورن اس چیپٹر کو پڑھتا ہے تو ان تھر تھراتے دشمنوں کے سامنے فاتحہ نشان کے ساتھ عبداللہ کا بیٹا آتا ہے. اور عبداللہ کا بیٹا آتے ہی مسکراتے ہوئے کہتا ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تم سب کو معاف کر دوں گا. مطلب صرف یہی ایک جملہ اتنے بڑے دشمن اسلام کے کلمہ پڑھنے کا باعث بن گیا. اور کتاب لکھتے ہی لکھتے مسلمان ہے آیا شورش تاتار کے افسانے سے، ہے آیا شورش تاتار کے افسانے سے، پاستا مل گئے کعبے کو سلام کھانے سے. حضرات محترم میں یہ کہنا چاہتا تھا آپ سے، کس چیز کا جناب والا. یہ دیکھو آپ میڈیکل کے سورما سامنے کھڑے ہیں، کبھی مصطفیٰ نے بغیر میٹر کمپیوٹر تھرمامیٹر کے کلونجی کا بیان کر دیا تھا. کلونجی میں موت کے سوا ہر چیز کا علاج ہے. آج گوگل پہ دیکھ لو کلونجی سے کینسر کا ٹیبلٹ یعنی اچوک نشانہ علاج جناب والا اسی سے بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. سبحان اللہ. ایک ہم ہیں اور تم ہو جو مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہے ہیں، ورنہ دنیا دامن پسارے پڑی ہے عبداللہ کے بیٹے سبحان اللہ مصطفیٰ جان رحمت کے سامنے. تم نہیں پڑھتے ہو حدیث ہیں، وہ جو نبی کے دشمن ہیں وہ آج بھی حضور کی حدیثیں پڑھتے ہیں کیونکہ انہیں سب کو معلوم ہے کہ یہ محمد کی زبان ہے اور محمد کی زبان کبھی جھوٹ جو کہتی ہے زبان ہوتا ہے. وہ جیسے یہ حدیث امریکہ پہنچی آپ نے پڑھا ہوگا، کون سی حدیث؟ وہ حدیث شیر باغ نے سنائی ہوگی، مفتی صاحب نے سنائی ہوگی، یا عائشہ لو شئت لصار معي هذا الجبل ذهبا. اے عائشہ اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ میرے ساتھ سونا بن کے چلے. جیسے یہ حدیث امریکہ پہنچی تو جناب والا سائنٹسٹ سب چھوڑ کے بیٹھ گئے کہ ہو نہ ہو اس پہاڑ کے نیچے سونے کی کان ہے، اس لیے کہ یہ محمد کی زبان ہے. سبحان اللہ. اللہ آباد رکھے آپ کو. سید ہے، اچھا ہے، خوش رہے ہیں، آباد رہیں. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلام میں 1 گھنٹہ لوں گا اور میں چاہوں گا کہ تسلسل کے ساتھ آپ سے بات ہو جائے. بالکل زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ سے، میری بات تو آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے نا؟
میرا لہجہ گفتگو اسٹائل اسپیکنگ اسٹائل آپ کو زیادہ پریشان تو نہیں کر رہا ہے؟ میں جو تیز بول رہا ہوں گھبراتا نہیں ہے آپ؟ میں کبھی کبھی تیز بول لیتا ہوں، کبھی کبھی سلو بول لیتا ہوں، جہاں جیسا ہوتا ہے وہاں ایسا بول لیتا ہوں۔ 20-25 سال ہو گئے، پہلی بار بانسواڑے میں آیا ہوں۔ میرا آپ بتانا کبھی بانسواڑے میں تھا ہی نہیں، یہ پہلا موقع ہے۔ 23 سے 24 سال ہو گئے مجھے اس میدان میں، مگر یہ پہلا موقع۔ ڈونگر پور آیا، ساگواڑا آیا، ہر جگہ آیا، مگر بانسواڑا ہی رہ گیا۔ یہاں پتہ چلا کہ 24 سال کے بعد ایک بار موقع ملتا ہے۔ اب ہمیں 24 سال کے بعد انشاءاللہ ایک بار پھر آئیں گے۔ شروعات ہو گئی۔ عرض کرنا چاہتا تھا میں کہ میرے نبی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہونا ہو پار کے نیچے سونے کی کہانی، اس لیے کہ محمد کی زبان مصطفیٰ کی زبان سبحان اللہ سبحان اللہ آج تک وہ دشمن کا زبان ہے، مگر آج تک ریکارڈ ہے دشمنوں نے میرے نبی کو مجنون کہا، مقبوض الحواس کہا، مینٹلی ڈسٹرب کہا، مان اللہ سب کچھ کہا، مگر کسی نے آج تک میرے نبی کو جھوٹا نہیں کہا۔ جان کا دشمن ہے، مال کا دشمن ہے، عزت آبرو کا دشمن ہے ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ولید بن مغیرہ، مگر ایک ہی منڈلی بیٹھتی تھی، آپس میں باتیں کرتے تھے کہ یہ آپس میں کہتے تھے کہ میں سفر میں جا رہا ہوں، گھر میں سونا رکھا ہوا ہے، کہاں رکھ دوں؟ ابو لہب کے گھر میں رکھ دوں؟ تو عتبہ کہتا تھا بے ایمان سے نکل جائے گا کچا۔ توجہ ہے؟ تو کہا ولید بن مغیرہ میں، ولید بن مغیرہ کے گھر میں رکھ دوں؟ تو ولید بن مغیرہ تو سرٹیفائیڈ گنڈا، آپس میں کہتے تھے کچھ نہیں ملے گا، چیٹر ہے، ہسٹری شیٹر ہے، آوارہ ہے، آپس میں کہتے تھے۔ عتبہ کہتا تھا ولید کے گھر میں مت رکھنا، ولید کہتا تھا ابو جہل کے گھر میں رکھنا، اب تو سب مل کے کہتے تھے پھر رکھیں کہاں؟ تو بولے دشمن چاہے جتنا بڑا ہے مگر ایک ہی دربار ہے جہاں امانت میں گھوٹالہ نہیں ہوتا، اور وہ عبداللہ کے بیٹے کا دربار ہے۔ اگر تو چاہے کہ امانت میں گھوٹالہ نہ ہو تو عبداللہ کے بیٹے محمد کے گھر رکھ کے چلا جائے۔ دشمنوں کی زبان ہے، وہ زمینی زبان ہے۔ کیا سیرت ہے مصطفیٰ کی، ایک اکیلا بیان ہی تمہاری تقدیریں پڑھنے کے لیے کافی ہے کہ دشمن بھی سمجھتے ہیں کہ مصطفیٰ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ کیا نام تھا اس کا؟ گستاخی کر دیا مصطفیٰ کے دربار، مصطفیٰ جان رحمت کی، مصطفیٰ جان رحمت کی شان میں۔ کیا نام تھا اس کا؟ ابو لہب کا بیٹا۔ کس کا بیٹا؟ مصطفیٰ کی شان میں گستاخی کر کے طریقہ دہنی جنگلی منہ پھاڑ گیا۔ مصطفیٰ جان رحمت نے دل دکھا، مصطفیٰ جان رحمت نے اس کے حق میں دعا فرمائی اور ارشاد فرمایا اللہم صلی علیہ من خلالک، اپنے درندوں میں سے ایک درندہ مولا اس کے اوپر مسلط کر دے، اس نے میری بیٹی کا دل دکھایا، میرا دل دکھایا ہے۔ توجہ تمہاری بیچ چوراہے پہ ابو لہب کہیں کھڑا تھا، اسے پتہ لگ گیا کہ محمد نے ایسا ایسا کہا ہے، بڑا افسردہ ہو گیا، چہرہ جھک گیا، کلر بدل گیا، کلر بدل گیا، چہرہ جھک گیا۔ کسی نے پوچھا ابو لہب تیری یہ حال ہے؟ کہا میرا بیٹا ختم ہو گیا، میرا بیٹا مر گیا، میرا بیٹا ختم ہو گیا، میرا بیٹا مر گیا، میرا بیٹا ختم ہو گیا، میرا بیٹا مر گیا۔ کہا تیرا بیٹا تو باتیں کر رہا ہے، تیرا بیٹا تو کہاں جب بیٹھا ہے، تیرا بیٹا تو پپے شپے لڑا رہا ہے، تو میرا مر گیا۔ کہاں مر گیا؟ بولے نہیں میرا بیٹا ختم ہو گیا، میرا بیٹا مر گیا۔ کہا کیا مطلب؟ کہا محمد کی زبان سے نکل گیا، اور یہ محمد کی زبان ہے، اگر دن کو رات کہہ دے، یہ ابو لہب کی بولی، اگر دن کو رات کہہ دے عبداللہ کا بیٹا، دنیا کو تارے نظر آ جاتے ہیں،
اور یہ عبداللہ کا بیٹا اگر رات کو دن کہہ دے تو بیچ رات میں دنیا کو بیچ رات میں سورج نکل آتا ہے. روز کہنا سبحان اللہ. کون سے اینگل سے تم دیکھو گے مصطفیٰ جان رحمت کو, ہر اینگل پہ مصطفیٰ جان رحمت لاجواب نظر آئیں گے. حضرات محترم آنے سے پہلے ذرا ان پرستھتیوں کا جائزہ لیتے ہیں. اجازت ہے آپ کی, پھر آگے بڑھیں گے. آج ہم بات مصطفیٰ کی جہت, مصطفیٰ کی امیج سے نکلنے والی برانچوں کی کر رہے ہیں, ان شاخوں کی بات کریں گے. آج حضرات محترم ادھر ادھر کی کچھ نہ کر کے آمنہ کے لال کی سیرت طیبہ کے ایک پہلو آپ کے سامنے رکھیں گے. سبحان اللہ. آنے سے پہلے 5 منٹ سن لو. سبحان اللہ. ہے اجازت؟ آنے سے پہلے 5 منٹ کا بیان. میرا اللہ فرماتا کن تو کندن مخفیہ, اللہ فرماتا میں چھپا ہوا خزانہ تھا فارغ کون اور فتح میری مشیت ہے, تو میری پہچان ہو, میری پروڈکشن ہو, میرا تعارف ہو. وباست محمد و برہانہ, تو پھر میں نے اپنے محمد کو اپنی دلیل اور اپنا برہان بنا کر دھرتی کے پردے پر بھیج دیا کہ لوگ انہیں دیکھتے رہیں اور زمانے کو میری یاد آتی ہے. قربان اس شان الوہیت کے قربان, یا اللہ کے تیرے لیے یہ کافی نہ تھا. ہوئی اللہ, اللہ کے تعارف کے لیے کیا اتنا کافی نہ تھا کہ زمین کو کس نے بنایا؟ سبحان اللہ. اللہ سلامت رکھے آپ کو. حاجی عبدالرزاق صاحب ماشاءاللہ یہ آپ کا پوتا سلامت رہے, ابھی بھی بڑی محبت کے ساتھ سن رہا ہے. میں 12 منٹ اور دوں گا, 15 منٹ اور دوں گا, گھنٹہ تو پورا کروں نا. اگر گھنٹے سے کچھ آگے بڑھ گیا تو تم چلے جاؤ گے؟ نہیں جائے گا, 2 گھنٹے. یعنی بھی باتیں کمپلیٹ تو نہیں ہو پائیں گی مگر کچھ تو ہو جائیں. اللہ فرماتا ہے چھپا ہوا خزانہ تھا, میں نے اپنی بات ہے شان الوہیت کے قربان. اے مولا تیری تعریف کے لیے, اتنی انٹروڈکشن کے لیے یہ کافی نہ تھا کہ تم نے زمین بنا دی؟ اتنی بڑی زمین کوئی بنا دے گا؟ ارے ان زمینوں میں خزانے چھپا ڈالے, زمین ہل رہی تھی تو کیلیں ٹھوکی پہاڑوں کی. زور سے کہیے کیا کہتے ہیں, زمین تو تمہارے لیے, مکینہ مکہ تمہارے لیے. اس میں سچائی ہے. اللہ نے یہ پہ اہتمام کیا تھا, یہ سب محمد رسول اللہ کے لیے کیا تھا, صرف ان کے لیے. 50,000 کا خرچہ, لاکھ کا خرچہ ہم لوگ کر دیتے ہیں حضور کے نام پر تو کلیجے پھٹ جاتے ہیں لوگوں کے, ہو جاتے ہیں, آنکھیں پھٹ جاتے ہیں. کتنا خرچہ میں ہم پہ فتویٰ لگانے والے ہمت ہو مردانگی کا 40 میں حصہ بطور خیرات و زکات ہو, فتویٰ لگا سنسار کی رچنا کرنے والے اللہ پر اس نبی کو بھیجنے کے لیے کتنا بڑا اہتمام کیا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہتا میں اکیلا تھا, میں قدم مخفیہ تھا, میں نے محبوب کو اپنا برہان بنایا اور انہیں بھیجنا تھا. زور سے بولیے سبحان اللہ. انہیں بھیجنا تھا اور کوئی مقصود نہ تھا. تو انہیں کے لیے پھر میرے رب نے کیا کر دیا معلوم ہے؟ سب سے پہلے تو آگے صدر کا وقت ہے. ہاں ٹھیک ہے, میں نے آپ کا نام لیا تھا, دیکھا تھا کہ آپ ہیں یا نہیں ہیں. سب لوگ مسکرا دیے اور پھر دیکھو صدر صاحب ماشاءاللہ آ گئے. اچھے ہیں کمیٹی والے, بہت اچھے لوگ ہیں, ذمہ دار عہدیداروں کو صدر صاحب کی کے ساتھ ساتھ سب کو مبارکباد. مظفر بھائی کے ایما پر میں آیا, یہ مجھے بہت قریب سے جانتے ہیں, ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. میں کہہ رہا تھا کہ آنے سے پہلے 5 منٹ ہوں گا, پھر آنے کے بعد تو جناب والا اللہ نے سب سے پہلے اس نبی کے نور کو بنایا. اہتمام دیکھو, نبی کے نور کو بنانے کے بعد میں جناب والا پیدا کرنے کے بعد میں اللہ نے بانس والا تھا نہیں, بانس بریلی تھا نہیں, جناب والا دلی کو کتا مدراس تھا نہیں, کچھ نہیں تھا, نہ انڈیا, نہ بدیش, نہ زمین, نہ کچھ بھی نہیں سکھایا, نہ مدان, نہ سکھایا, نہ کھلایا, نہ ہوا, کچھ تھا ہی نہیں. تو رکھا کہاں؟ تو مفتی صاحب فرمائیں گے, مفتی صاحب کہیں گے, مفتیان گرام کہیں گے, قرب خاص میں رکھ لیا, قرب خاص میں رکھ لیا. اب قرب خاص کسے کہتے ہیں بولیے جناب والا, میں تو سمجھا نہیں پاؤں گا, لیکن لفظ گویا وغیرہ کہہ کے آپ کو قریب کیا جا سکتا ہے. قرب خاص میں رکھ لیا, یوں سمجھ لو جیسے گویا اپنے پاس میں رکھ لیا. تو سمجھ میں آ گئی نا؟ ارے نہیں سمجھے,
خاتمہ جناب پر اور خاتمہ کے پہ چلیا یہ محبوب مجھے دیکھ لے تجھے دیکھ لے مجھے دیکھ لے کیا بات ہے دیوبندی کہتے ہیں 63 سال ایکچوئل لائف یہ ہے سبحان اللہ کون لگا سکتا نظر مجھے دیکھتا رہا ہوں اور یہ جناب محبتوں کے سلسلے چلتے رہے آگے بڑھتے رہے حضرات محترم تم مجھے دے تجھے دے میرے نبی اللہ کی تعریف کرتا رہا اسی لیے تو احمد ہے سب سے زیادہ تعریف اگر کسی نے کی ہے تو میرے مصطفیٰ نے کی ہے اللہ کی آسمانوں کا نام احمد اسی لیے ہے احمد وہ ہے جو اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرتا ہے 1 سال کی بات نہیں ہے 10 سال کی بات نہیں ہے باسبا والوں 20 سال کی بات نہیں ہے 500 سال کی بات نہیں ہے 1000 سال کی بات نہیں ہے مجھے نہیں معلوم I don't know we don't know کوئی نہیں جانتا nobody کوئی نہیں جانتا کہ کتنے دن تھے وہ 1000 سال 2000 سال 5000 سال 10000 سال ملین سال کوئی بھی نہیں جانتا مشرق میں ہوتا تجھے بھیجوں گا اور کوئی مقصود نہیں ہے مگر تجھے بھیجنے سے پہلے جلسہ کراؤں گا سبحان اللہ میرے رب نے ایک جلسہ بنایا اس جلسے میں شیر باغڑ نہیں تھے خطیب دھاکڑ نہیں تھے یا مفتی معصوم نہیں تھے اس جلسے میں حاجی عبدالرزاق اور حشمت اللہ اور ہدایت اللہ نہیں تھے اس جلسے میں نبوت اور رسالت کے تاجدار انبیاء و مرسلین کی امت تشریف لائے سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت آدم صفی اللہ ہے محمد صلی اللہ ہے ابراہیم صلی اللہ ہے اسماعیل صلی اللہ ہے 324,000 انبیاء و مرسلین ہیں سننے والے نبی سنانے والا اللہ نبی کی تعریف ہو رہی ہے کس کی تعریف ہو رہی ہے لوگ کہتے ہیں جلسہ کہاں لکھا ہے کرنا کیا فائدہ جلسے سے کیا فائدہ ہمیں نہیں معلوم کیا فائدہ ہے نہیں فائدہ بس اتنا معلوم ہے کہ جلسہ اللہ نے کیا تو بندے بھی کر رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر اور یہ تیسرا بارہ قرآن شریف کا میرے گھر کی بات نہیں ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم لَّتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ بہت لمبی بات ہو جائے گی میں چھوٹی کروں ہو نبی ہو رسول ہو پہلے تو میں بھیج رہا ہوں کتابیں دوں گا صحیفے دوں گا پھر تم سب کے بعد میرا یہ محبوب آئے گا تمہیں جو دوں گا اسے ویریفائی کرے گا آخری ٹھپا لگائے گا سب سے کل معکم تمہیں ویریفائی کرے گا تمہاری کتابوں بھری ویریفیکیشن جانتے ویریفائی کچہری میں جا کے دیکھو وکیل لوگ کہتے ویریفائی کرا کے چپلیں گھس جاتی ہیں ویریفائی کرا کے کون کرے گا ویریفائی آمینہ کا لال کرے گا میرا محبوب کرے گا ہاں بھائی لاؤ وہ کتابیں کون سی ہیں ٹپا لگا کے تمہارے پاس صحیح پہ لاؤ ویریفائی کریں گے ارے کون کر رہا ہے ویریفائی مصدق لما معکم اسی لیے میں عمران حنفی شیر باغڑ اور خطیب دھاگڑ اور مفتی صاحب منظور ملت یہ جتنے بھی ہیں اور وہ جو مسلک اعلیٰ حضرت کے جھنڈے اٹھاتے ہیں سارے مولوی سب کے سب ایک زبان ہو کر بانسواڑہ سے لے کے اور بریلی تک اور بریلی سے لے کے کلکتہ اور کلکتہ سے لے کے تمل ناڈو تک چنانے والا سب ایک زبان اتنا بولتے ہیں کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک کہ حج اگر مکے میں ہوتا ہے مینا اور مزدلفہ میں ہوتا ہے عرفات کی وادیوں میں ہوتا ہے عرفات کے میدان میں ہوتا ہے حج
تجربہ ہوتا ہے تو اس حج پر قبولیت کا آخری اسٹامپ مدینے میں مصطفیٰ کے دربار میں لگایا جاتا ہے. بھائی بھائی میرا مصطفیٰ کرتا ہے. ویریفائی کرتا ہے وہ. یہ میں نہیں کہتا, یہ اللہ فرماتا قرآن کے تیسرے پارے میں. آئے گا میرا نیا نور, سنو آئے گا تو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ, انہیں ماننا بھی ہے اور ان کی مدد بھی کرنا ہے. ان کو ماننا بھی ہے. میں نے کہا اللہ کیا ماننا کافی نہ تھا کہ مدد کرنے کی بات ساتھ میں ملا دی؟ ماننا اور مدد کرنا دو الگ الگ چیزیں ہیں. تو ماننا کافی تھا, مگر میں اسے سمجھاؤں تمہیں تو کیسے سمجھاؤں؟ تمہاری زبان میں سمجھاتا ہوں. تمہارے سماج میں دو چیزیں ہیں, ایک ہوتا ووٹ اور ایک ہوتا سپورٹ. ووٹ اندر سے ہوتا ہے, سپورٹ باہر سے ہوتا ہے. ووٹ کان میں ہوتا ہے, سپورٹ میدان میں ہوتا ہے. ووٹ اندر ہوتا ہے اور سپورٹ باہر ہوتا ہے. ووٹ میں سب پرتیاشیوں کو راضی کر لیتا ہے, حاجی جی کو بھی اور سرما صاحب کو بھی, ستیش مان صاحب کو بھی, سب راضی ہو گئے کہ ہاں مجھے دیا ہوگا, مجھے دیا ہوگا. مگر سپورٹ میں سب کو راضی نہیں کر سکتا. سپورٹ بیچ میدان میں ہوتا ہے, سپورٹ ذرا بھاری ہوتا ہے, سپورٹ ذرا کھل کے ہوتا ہے. تو جناب والا اب آپ یہ کہیے کہ ماننا بھی ہے اور مدد بھی کرنا ہے, اس کا مطلب یہ ہوگا ووٹ فور ہم, سپورٹ ٹو ہم. اندر سے بھی ماننا ہے اور باہر سے بھی ماننا ہے. ایسے کام نہیں چلے گا کہ ہم مانتے ہیں مانتے ہیں مانتے ہیں مانتے ہیں. ارے مانتا ہے تو جلوس نکال کے دکھا. مجھے تو فتویٰ لیے کھڑا ہے. کسی جینتی پہ فتویٰ لے کے کھڑا نہیں ہوا, کسی دیوس پہ فتویٰ لے کے کھڑا نہیں ہوا. کیسے کیسے بھیانک اور منحوس دن منا لیے گئے دنیا میں. ویلنٹائن ڈے جیسا وبال دن منا لیا گیا, مگر کبھی کوئی فتویٰ کہیں سے نہیں آیا. اور 12 ربیع الاول کا جیسے ہی جناب والا مہینہ شروع ہوا, گندی نالی کے گندے کیڑے چاروں طرف ایکٹیو ہو گئے. حرام ہے, جلوس نہیں نکالنا, نماز چھوٹ جائے گی. ارے جلوس منع کرتا ہے نماز کو, نماز پڑھ پھر جلوس نکال. کیا کنفیوژن میں ڈالتا. ارے جلوس کا ثبوت کہاں ہے؟ جلوس کا نکالنا کہاں لکھا ہے؟ جلوس کا نکالنا کہاں لکھا ہے؟ اس سلسلے میں آپ سے 1 منٹ ارد کرنا چاہتا ہوں. جو یہ کہے پھر مت کرے کہ جلوس نکالنا کہاں لکھا, اس سے فوراً یہ پوچھو کہ جلوس نہ نکالنا کہاں لکھا ہے. بس ہو گیا سوال کا جواب. کیونکہ قرآن میں نو کا بورڈ ہے, یس کا نہیں. حدیث میں نو کا بورڈ ہے, یس کا نہیں. جیسے دنیا میں تمہارے نو کے بورڈ ہوتے ہیں, یس کا نہیں ہوتے. جیسے نو پارکنگ, بانس باڑے میں نو پارکنگ کے بورڈ 20 یا 25 ملیں گے, یس کا بورڈ نہیں ملے گا. نو پارکنگ, نو پارکنگ, یہاں پارک نہیں کر سکتے, وہاں پارک نہیں کر سکتے, وہاں پارک نہیں کر سکتے, وہاں پارک نہیں کر سکتے. یس کا بورڈ, یس کا بورڈ کہاں لگائے گا؟ پھر شاسن تھک جائے گا. پھر شاسن اس لیے حراموں کی لسٹ ہے, حلالوں کی لسٹ نہیں. اور جو حراموں کی لسٹ ہے اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ حلال ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور اللہ نے فرما دیا, مصطفیٰ نے فرما دیا کہ یہ حرام ہے, 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 یہ حرام ہے. It is prohibited, it is prohibited. Strictly, strictly it is prohibited, it is prohibited. It is not permissible. اللہ نے فرما دیا اور حدیث میں مصطفیٰ نے فرما دیا. اور جو کچھ فرما دیا اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ جائز ہے. اب تو کہے جلوس کا دکھاؤں, پھر کہے جلسے کا دکھاؤں, میلاد کا دکھاؤں, جب واقعہ کا دکھاؤں, ہر چیز کو الگ الگ لیے پھر تو مجھے ایک ایک دکھا دے. بیچ چوراہے پہ جو سموسہ کھاتا پھر رہا ہے, پارٹی کا ہر چیز کا بیان الگ الگ تفصیل سے نہیں ہوتا. قرآن میں تو ایک اصول ملتا بس. کیا اللہ نے یہ کہہ دیا کہ حلال اور پاکیزہ چیز کھاؤ؟ کیا کہہ دیا اللہ نے؟ اب تو رہیے کا بھی اسی میں ذکر ہو گیا, روٹی کا بھی ہوگا, گوبھی کا بھی ہوگا, بینگن کا بھی ہوگا, پاک کا بھی, پالک کا بھی ہوگا, مونگ کی دال, مسور کی دال, ارہر کی دال, مکس دال, سب سبزی بھاجی اور جنانے والا اڈیڈا چچیڈا جتنے بھی ہیں سارے کے سارے اسی میں آ گئے. اب اگر کوئی یہ پوچھنے لگے کہ چچیڈے کا بیان کہاں ہے قرآن میں,
भिंडी का बयान कौन है कुरान में? तुम्हारी समझ में आ गई बात? ऐसे ही जुलूस का बयान मत देखो, ये बताओ नबी का बयान है या नहीं? मुस्तफा की इज्जत का बयान है या नहीं? मुस्तफा की इमेज और मुस्तफा की रिफत का बयान है या नहीं? ठीक ठाक है वो मुस्तफा की ताज़ीम का, मुस्तफा की इजलाल का, मुस्तफा की तकदीर का और मुस्तफा की तहरीम का, मुस्तफा की जनाब वाला साथ की हुर्मत का कई जगह बयान है। एक जगह अल्लाह साफ साफ बिल्कुल क्लियर इरशाद फरमाता है, मेरे महबूब की खूब इज्जत करो। अब जैसे जैसे जिसमें नबी की इज्जत हो वो काम करते रहो। जुलूस में इज्जत बढ़ रही है हुजूर की तो करो, जलसे में इज्जत बढ़ रही है हुजूर की करो, मीलाद में सरकार की इज्जत की रिफत की बात हो रही है करो। एक जगह पूरी दुनिया के, मैं सारी दुनिया के मौलवियों से, डॉक्टरों से और ये सोशल मीडिया पे जो दरिंदे भेड़िए फिर रहे हैं इन सबसे कहना चाहूंगा कि एक जगह पूरे कुरान में या हदीस में या सहाबियों के अखबार में कहीं एक जगह दिखा दो कि जुलूस निकालना हराम है। हमसे ये मत पूछो कि जुलूस निकालना कहाँ लिखा है, तुम बताओ जुलूस न निकालना कहाँ लिखा है। सिर्फ इस सवाल का जवाब दे दो। तवज्जो है? रही जुलूस के तसव्वुर की बात, तो जुलूस का सीधा तसव्वुर फरिश्तों से मिला। सीधा तसव्वुर कहाँ से मिला? अरे किससे मिला? जलसे का सीधा तसव्वुर फरिश्तों से मिला। कैसे? पीर का दिन था, बादल शरीफ की भीन सुहानी सुबह मुस्तफा रहमत आमद बाबरकत की 7 तारीख से करीब तरबती चली जा रही है। वो सुहानी घड़ी जिस सुहानी घड़ी जिसका तैयबा का चार सुहानी 7 लाखों सलाम मेरे आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया वो जनाब तो 7 तारीख से करीब तरबती चली जाएगी। मेरे रब ने इरशाद फरमाया जिब्राइल झंडे ले जा। एक अकेले जिब्राइल नहीं चले, 70 फरिश्ते पीछे पीछे चले, आसमानों से जनाबे वाला नीचे जमीन तक तशरीफ लाया। आगे आगे जिब्राइल और पीछे पीछे फरिश्ते और किसे कहते हैं जुलूस। और फिर ये आ गया मौलाना नबी जहां मुस्तफा जल्ल रहमत पैदा हो रहे हैं उसके चारों तरफ ये सारे फरिश्ते अलैहिमुस्सलाम नूरानी हाथ बांध के खड़े हो गए और कहते थे इधरिया सैयदुल मुरसलीन इधरिया खैरुल वलिया इधरिया रहमत लिल आलमीन तशरीफ ले आइए, रहमत दो आलम तशरीफ ले आइए या सैयदुल मुरसलीन तशरीफ ले आइए, रहमत लिल आलमीन। और किसे कहते हैं जलसा? सुभान अल्लाह। पहला जलसा तो अल्लाह ने कर दिया। वहां जनाले वाला तुम्हारी आंख नहीं जाती मगर इनकी आंख इस तरह की बातें पे नहीं जाती हैं। ये वो हदीसें पढ़ते हैं कहाँ, जिन हदीसों में हुजूर अर्श पे चले गए। वो हदीसें पढ़ते हैं जिसमें हुजूर बाजार में जा रहे हैं, हुजूर बाजार में जा रहे थे, हुजूर अपने कपड़े सी रहे थे। ऐसी हदीसें, ये ऐसी हदीसें नहीं पढ़ते अगर तुम्हारी आंखें नहीं खुलती हैं, ऐसी हदीसें नहीं पढ़ते। बेईमान आया मेरे नबी से आके कहने लगा मोहम्मद मुझे कलमा पढ़ा दो। मेरे नबी ने फरमाया पढ़ ले कलमा। तो ये कहता मैं ऐसे नहीं पढ़ूंगा कलमा, सरकार ने फरमाया ऐसे पढ़ेगा कलमा। ये कहता ये बताओ तुम नबी हो? इरशाद फरमाया मैं नबियों का इमाम हूँ, रसूलों का सरदार हूँ। तो कहने लगा अगर सच्चे नबी हो अब्दुल्ला के बेटे तो कोई निशानी दिखाओ, ताकत दिखाओ, जलवा दिखाओ। बेईमान भी जानते थे कि जो नबी होता है वो पावर वाला होता है। कहने लगा अगर सच्चे नबी हो अब्दुल्ला के बेटे तो मुझे कोई पावर दिखाओ, कोई निशानी दिखाओ। तो मेरे नबी ने नहीं फरमाया है ही नहीं दिखाऊं क्या, बल्कि मेरे नबी ने इरशाद फरमाया आने वाले पावर निर्माण करने वाले मुझे इतना बता दे देखेगा क्या माना तो तू देखना क्या चाहता है, व्हाट डू यू वांट, तू चाहता क्या है। वो हैरान रह गया कि ये तो सब इख्तियार दे रहे हैं मुझे, मैं क्या बोलूं उनसे। प्लानिंग थी नहीं, हाथों हाथ उसने एक आइडिया सेट कर लिया। जब मेरे नबी ने फरमाया जब बोल चाहता क्या है तो कहने लगा अब्दुल्ला के बेटे अगर सच्चे नबी हो, अगर सच्चे नबी हो तो उस पेड़ को ये बुला के दिखा दो। 500 मीटर के फासले पर एक मोटा ताजा लंबा पेड़ खड़ा हुआ था। ये उलमा से पूछो जनाने वाला, वो हदीसों में आता है। उस पेड़ के बारे में वो कहता है कि अगर सच्चे नबी हो तो उस पेड़ को बुला के दिखा दो। तो इस तरह की हदीस नहीं पढ़ते लोग। हदीस नहीं सुनाएंगे, कौन सी सुनाएंगे? बाजार
में चले जाते थे, कपड़े सी लेते थे, रास्ते में गुजरते थे तो सलाम कर लेते थे। और ये नहीं सुनाओगे कि उनके जब रास्ते से गुजरते थे तो पत्थर भी सलाम करते थे उनको। ये नहीं सुनाओगे कि वो गलियों से गुजरते थे तो जनाब वाला खुदा की कसम पेड़ झुक झुक के अस्सलाम वालेकुम या रसूलल्लाह मुझे चाहते थे तो बदल सारा ये करते थे। कुछ नहीं सुनाओगे, बस इतना ही सुना, बाजार चले जाते थे, कपड़े सी लेते थे। इसके अलावा कुछ याद और भी है? अरे उनकी सुभान अल्लाह शान देखो। इरशाद फरमाया हम नहीं बुलाते उस पेड़ को, नहीं हम नहीं कहते, तुम जाकर बोल दो कि हमने बुलाया है। जोर से बोलो, जोर से। अरे हम नहीं बुलाएंगे, तुम जाकर बोल दो कि हमने बुलाया, हमने। ईमान है ना। और पेड़ के पास जाकर कहने लगा ये शजर इन्ना मोहम्मदन यदरूका, वो पेड़ तुझे अल्लाह के नबी मोहम्मद बुला रहे हैं, इतना कहना था। अब पेड़ की गुलामी देखो, पास वाड़ा वालों क्या पेड़ ने ये नहीं देखा कि आने वाले की जबान कैसी है, पेड़ ने ये देखा कि भेजने वाले अब्दुल्लाह की शहजादी की जबान कैसी है। जैसे ही उसने कहा कि वो बुला रहे जाने जाना बाहर बाहर बुला रहे, हदीस पाक में आता फहदस यमीनन व शिमाला, पेड़ दाएं हिला बाएं हिला आगे हिला पीछे हिला, चल लगा वैसा चल ऊपर रखने जरूर रहा, अपनी जड़ों से जज्बा बढ़ाते चला जा रहा है। और गया नबी के कदमों की तरफ झुक के बोला अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। उधर को पेड़ झुका, इधर के बेईमान नबी के कदमों पे गिर के बोला कि जब आमिना की दाल की शान ऐसी है तो रब्बे ज़ुल जलाल की शान कैसी होगी। तारुफ बन गए, कुरान है, एक अदा से रब की याद आती है। इन्हीं को भेजना अल्लाह की मशीयतन, अल्लाह की बड़ी मशीयत का मकसूद है। सुभान अल्लाह। तवील न हो जाए तो उसकी वो ये कर रहा था, बस उन्हीं को भेजना था। एक जलसा मेरे रब ने, उस जलसे में मतलब करारदाद मंजूर हुई, उस जलसे के अंदर मतलब करारदाद मंजूर हुई। फिर उसके बाद अल्लाह की मशीयत का ये महबूब ज़मीन आसमान, फिर अल्लाह ने ज़मीन बनाई, कभी धरने लगी तो पहाड़ बना दी, पहाड़ मतलब मेषा बन गए, कीले बन गए। साइंस वाला भी मान लिया पहाड़ कीले हैं, और कुरान ने 1400 साल पहले ही कह दिया जानल अलम ने जाने लगा बिहारा तो जीवाना और बितारा मुंह से कही सुभान अल्लाह। और जब पहाड़ खड़े हो गए तो फिर अंदर कभी भूखी सूखी थी तो मेरे अल्लाह ने अपने नबी को भेजने के लिए और बड़ा एहतमाम ये किया कि उन पहाड़ों की गोदों में से नदियाँ निकाल ली। नदियाँ राम गंगा निकल गई, गंगा निकल गई, जमुना निकल गई, गोदावरी निकल गई, कोसी निकल गई, और जनाब वाला तरह तरह की नदियाँ निकल गई। नदियों के लिए नहरें निकल गई, एक नहर तो बनी है बह रही है सुभान अल्लाह, ये सब निकल गई। और जनाब वाला जब पानी नदी पर आया तो सब सब्जी उगने लगी, फूल खिलने लगी, चमन जनाब वाला चमन खिलने लगे, बाप हो गए, चारों तरफ दिख रही खुशबू फैल गई, जमीन सज गई। अल्लाह जमीन को और आसमान को दोनों को चुरमा और चिपका हुआ बनाया था। इधर आसमान को बना, इधर जमीन को बना, दोनों चिपका दिए थे। साइंस वाले आज कह रहे हैं जमीन चिपका, जमीन और आसमान चिपके थे दोनों के दोनों। बाद में अल्लाह ने बाद में खोले गए हैं, तो पहले चिपके हुए थे, मगर कुरान शरीफ ने 1400 साल पहले ही फरमा दिया था। हालांकि कुरान शरीफ पुराना है, कुरान शरीफ तो अल्लाह की सिफत है, और जब से अल्लाह है तब से ही कुरान है। मगर ये जो कुरान कागज में है, ये जो उतरा है जमीन के पर्दे पर 1400 साल पहले मेरे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, इसने जनाब वाला कुरान ने पहले ही फरमा दिया, हमने फतहना हुआ, हमने जमीन और आसमान दोनों को खोला। और बोल सकते ये सुभान अल्लाह। इस आयत को पढ़ने के बाद एक साइंटिस्ट बोला 50 साल लग गए ये क्या करते करते। क्या आसमान जमीन दोनों अलग अलग थे, ये चिपके हुए थे? 50 साल में चोट हुआ है उनसे। 50 साल के बाद किसी ने उनसे कहा अरे जब तुम 50 साल में बाद किसी नतीजे को पहुंचे हो, ये तो कुरान की एक आयत में लिखी हुई है। जैसे कुरान की वो आयत पढ़ी, किसी से पूछा कहाँ लिखा है, जैसे कुरान पढ़ा खुदा की कसम दिल में बैठा और कहने लगा 50 साल बर्बाद कर दिए, इस आयत करीमा को पहले ही पढ़ लिया होता तो ये हकीकत खुल जाती। और पढ़ बैठा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। सच्चा है कुरान, और कुरान तो वाकई सच्चा है, मगर तुम कुरान की तरफ तवज्जो नहीं करते। आज एआई का दौर है। किसका दौर है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 1 सेकंड में करोड़ों सवालों के जवाब देता है, करोड़ों सवालों के जवाब देता है।
تمہارے سوال کا، میرے سوال کا، ان کے سوال کا، ان کے سوال کا. ارے دیتا نہیں دیتا ہے، کیسے دیتا ہے؟ تم تو کہتے نبی پوری دنیا کے لوگوں کو کیسے سن لیتے ہیں؟ نبی پہ شک تھا. ارے نبی پہ شک تھا. اے آئی پہ یقین ہے. اے آئی کو کہہ رہے کروڑ سوال کا جواب دیتا ہے، نبی بارے میں نہیں کیسے دے سکتے ہیں؟ کیسے دے سکتے ہیں؟ پوری دنیا کے سلاموں کا جواب کیسے دے سکتے ہیں؟ ارے کیسے دے سکتے ہیں؟ ایک حدیث سناتا ہوں اگر اجازت ہو. آواز بلند ہو، سبحان اللہ. ہے اجازت؟ سنا دیں ایک حدیث پاک. بات ذرا لمبی ہے، شارٹ کریں گے. میدان بدر میں ابو جہل مر گیا، ہٹ گیا. ابو جہل شیرازہ ادھر گیا، اور جو اس کے حمایتی تھے وہ بھاگ لیے. اور ان حمایتیوں میں نبی کے ایک سگے چچا بھی تھے، عباس نام تھا، وہ پکڑے گئے. He was captured. عباس پکڑے گئے. حمایت میں آئے تھے لڑنے. جب پکڑے گئے نبی کے دربار میں پیش ہوئے. 60 منٹ نبی کے دربار میں پیش ہوئے. مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے چچا سے ارشاد فرمایا، چچا دو راستے ہیں، یا تو کلمہ پڑھو یا فدیہ دو. تو چچا بولے مجھے امید ہے میرا بھتیجا مجھے ذلیل نہیں کرے گا. تو میرے نبی نے فرمایا چچا کیا کہہ رہے ہو؟ بھتیجا ذلیل نہیں کرے گا؟ اور ہم تو کسی کو بھی دنیا میں ذلیل کرنا نہیں آئے. ساری دنیا کو عزت کا تاج پہنانے اللہ نے محمد کو بھیجا ہے. ساری دنیا میں سر خبر سے اونچا کرنے کے لیے اللہ نے محمد رسول اللہ کو بھیجا. اگر تم مجھے ذلیل نہیں کر رہے ہو میرے بھتیجے، تو فدیے کی بات کر رہا ہوں، کہاں سے تو فدیہ میرے پاس رکھا ہی کیا ہے؟ چچا بولے. تو میرے نبی فرماتے چچا یاد کرو جب آپ مکے سے چلے تھے تو آپ نے ہاتھ میں چچی کو سونے کا ایک ٹکڑا دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ اگر میں زندہ لوٹ کے آ گیا تو سونا میرا، نہیں لوٹا تو سونا تیرا. چچا وہی سونا لا کے ہمارے حوالے کر دو. اب چچا دل میں سوچ رہے ہیں بات تو بھتیجی تیری صحیح ہے، سونا تو میں نے دیا تھا مگر آدھی رات دل میں سوچ رہے ہیں سونا تو میں نے دیا تھا مگر آدھی رات کو ٹائم تھا، کمرہ بند تھا، انڈر میں تھا، تیری چچی تھی، تیسرا کوئی نہیں تھا. تجھے کیسے پتہ لگ گیا کہ میں نے سونا دیا؟ دل میں سوچ رہے. تو میرے نبی نے فرمایا کیا سوچ رہے ہو چچا؟ تو اب چچا یہ سوچنے لگے کہ اتنی دور بھی دیکھ رہا، نہیں آگے بھی دیکھ رہا ہوگا، یہ بولنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. ارے اتنی دور بھی دیکھ رہا، ہم یہاں بھی دیکھ رہا ہوگا، کیا آ رہا کیا جا رہا، جھوٹ بولنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. کہنے لگے بھتیجے میں یہ سوچ رہا ہوں میں سونا تو میں نے دیا. ایسی حدیث نہیں پڑھتے وہاں بھی توجہ ہے. اللہ میں کوٹ کی ہے میرے امام نے یہ حدیث. زور سے سبحان اللہ. ایسی حدیث نہیں سنائیں گے. چلے جاتے تھے کپڑے سی لیتے تھے. معاذ اللہ سبحان اللہ. ارشاد فرمایا کیا سوچ رہے ہو چچا؟ توجہ پوری رکھو، پیچھے بیٹھے ہوئے باتیں کیوں کر رہے ہو؟ میری طرف توجہ کرو. شیطان اکساتا ہو جب حضور کی بات آتی ہے تو خاص طور سے توجہ کو پھٹاتا ہے. پوری توجہ ادھر رکھو. باتیں کرنی ہے تو باہر چلے جاؤ. میرے سامنے بیٹھو تو باتیں مت کرو. وہ باتیں کرنی ہے تو باہر جاؤ، اجازت ہے. توجہ ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ سے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا سوچ رہے ہو چچا؟ تو کہنے لگے عبداللہ کے بیٹے میرے بھتیجے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ سونا تو میں نے دیا تھا مگر آدھی رات کا ٹائم تک کمرہ بند تھا، اندر میں تھا اور وہ تھی تیری چچی، تیسرا کوئی نہیں تھا. تجھے کیا پتہ لگے میں نے سونا دیا ہے؟ تو میرے نبی مسکرائے. مسکرا کے میرے نبی نے ارشاد فرمایا چچا اخبرنی اللہ، اے میرے چچا مجھے میرے رب نے غیبوں کا علم عطا فرمایا ہے.
یہ حدیث میں سنا ہے وہابی، اس لیے کہ ایک نظریے کی موت ہو رہی ہے اس حدیث سے. وہ کہتے ہیں غیب کی خبر تھی ہی نہیں، لاکھ سمجھا لو مانے گا نہیں، لاکھ سمجھا لو، لاکھ حدیثیں سنا دو، مگر شیطان نے جناب والا ایسا بلاک کر دیا ہے دل اور فکر کہ وہ تمہاری دلیلیں بھی سننے کو تیار نہیں. مگر تم ان حدیثوں کو اپنے دل اور دماغ میں راسخ کر لو کہ تمہارا نبی ایسی شان والا ہے. ارشاد فرمایا اخبرنی اللہ، مجھے میرے نبی نے وہ پہلے دیا ہے. میرے نبی والے اعلیٰ حضرت فرماتے اور کوئی غیب کیا تم سے نہیں ہوگا نا، جب خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدر تو جا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود. کہا بھتیجے اسی بات پہ ہاتھ بڑھا دو، سبحان اللہ، مجھے کلمہ پڑھا دو. بات تمام ہو گئی. پڑھ لیا کلمہ چچا ہے، کلمہ پڑھتے ہی اسپیکنگ اسٹائل چینج ہو گیا. پہلے کہتے بھتیجا بھتیجا، اور کلمہ پڑھتے ہی بولے یا رسول اللہ، زور سے بولے سبحان اللہ. سگے چچا، خون کا رشتہ، کیا کہتے ہیں یا رسول اللہ. اب نکلے بھتیجا یا رسول اللہ. اور آج یہ 14ویں صدی میں پیدا ہوا کھانے کی زمین نہیں، میرے سیل نہیں، میرے شعور نہیں ہے، کھڑے کھڑے کھاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہماری طرح ہے، تیری طرح ہمارا. توجہ ہے اس کی طرح نبی. ارے نبی کا ہونا شان کا، نبی کا پردہ فرمانا شان کا، اور نبی پاک کا میری آنکھوں کے سامنے یعنی دنیا کی آنکھوں کے سامنے بظاہر زندگی گزارنا شان کا. دنیا کا سب روتے ہوئے آئے، میرا نبی اکیلا زمانے میں مسکراتے ہوئے آئے. تو یہ ان کی طرح، ہماری طرح، تیری طرح. مان اللہ، کھانا نہیں آتا، پینا نہیں آتا، تیری طرح. مصطفیٰ اچھا میرے صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا کہتے ہیں یا رسول اللہ. میں نے کلمہ تو پڑھ لیا، مگر کلمہ پڑھنا آج لکھا تھا میرے نصیب میں یا رسول اللہ. ویسے بات تو بہت پرانی ہے، میں نے پہلے ہی لکھ رکھی ہے. کہا کہا دیکھا چچا. کہا یا رسول اللہ جب آپ پالنے میں لیٹے تھے تو میں وہیں کھڑا تھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور جو سے میں دیکھا تھا انگلیوں کے اشارے پہ، آپ کی انگلیوں کے اشارے پہ چاند چلتا تھا. میرے والے کہتے ہیں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے محل میں. اور کیا اشاروں پہ ہی چلتا تھا کلونا نور کا، باغ تیغہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مصنوع ہے بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ. بڑے یار سنانے کے ساتھ سن رہے ہو تم شعروں کو. ابھی شعر باغ ان کی شعروں کو سناتے تو تم سے جوش میں آ جاتے. ہم نے کیا بگاڑا؟ سبحان اللہ، شعروں پہ بھی اتنا سناتا ہے. اس تھیم کا ایک شعر مجھے بہت پسند ہے، میں اس شعر کو سناتا ہوں آپ کو، دیکھتا ہوں کہ شعر سننے والے کتنے لوگ ہیں. ایک شعر کو جو مجھے پسند ہے بہت زیادہ، جس کو میں اکثر پڑھتا ہوں، بہت ہی پسند ہے مجھے وہ شعر، وہ سناتا ہوں اسی تھیم کا، اپنے بندے کی باری سرکار کا. پہلے ان دو شعروں کو ریپیٹ کرتا ہوں. چاند جب جاتا جدھر انگلی اٹھاتے محل میں، کیا اشارہ پہ ہی چلتا تھا کلونا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مصنوع ہے بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا. اور جو مجھے بہت زیادہ پسند ہے اس دین کا وہ شعر یہ ہے کہ 12ویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا. 12ویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا، اور 12 برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا. 12 برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ. سبحان اللہ، یا رسول اللہ، خوش رہو، خوش رہو، نصیب روشن. سید صاحب ماشاء اللہ، خوش رہیں سید صاحب، خوش رہیں ماشاء اللہ، لمبی عمر ہو اور آپ ہمارے لیے بھی دعا کرتے رہیں. سیدوں کو ہم لوگ تو دعا کر سکتے ہیں نا، کیا خالی سید ہی کریں گے ہمارے لیے؟ ہم نہیں کر سکتے؟ کرنا چاہیے، ایک دوسرے کو کرنا چاہیے، ایک دوسرے کو دعا کرنا چاہیے، ہے دعا کرنا چاہیے. آگے بڑھوں ہے اجازت؟ میں 9 منٹ اور دوں تاکہ 1:30 بجے ہو جائے پورا، مگر 9 منٹ میں ہوگا کیا؟ باتیں بہت طویل ہو گئی.
مصطفیٰ کی سیرت کا بیان ہے. ابھی تو آنے سے پہلے بھی مکمل نہ ہوا اور پھر جناب والا مصطفیٰ کی بہت ساری احادیث طیبہ نظروں میں آ گئی اور آپ سے بات ہو گئی. لیکن یہ حدیث مکمل کر کے میں اپنی بات کو جناب والا بات تو مکمل نہیں. نبی کی سیرت کا بیان میں نے پہلے کہہ دیا ہے, مجھ سے نہیں ہوگا, مگر جتنا بھی ہو سکے اتنا سن لو. کیا ارشاد فرما, ہاں آ جاؤ بیٹھو. بارہویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا, 12 بردوں سے جھکا ایک ستارہ نور. اب میرے نبی کا ریئیکشن دیکھو, مصطفیٰ کا ریئیکشن. اچھا آپ نے اتنے ہی دیکھا کہ میری انگلیوں کے اشارے پہ چاند چلا, باقی کی آگے کی کوئی خبر ہے؟ کیا بات ہے, سبحان اللہ. چل کہتے ہیں نہیں آگے کی مجھے کوئی جانکاری نہیں ہے. تو آگے کی میں سناؤں, نبی فرماتے ہیں آگے کی میں سناؤں. اچھا بولا سرکار آپ سنائیے. اب میرے نبی تب کی سنا رہے ہیں جب پالنے میں لیٹے تھے. اور تم سنا سکتے ہو تب کی؟ کوئی سنا سکتا ہے تب کی جب اپنی ماں کا دودھ پی رہا تھا؟ سنا دے گا؟ ہاتھ کا انگوٹھا چوس رہا تھا, پاؤں کا چوس رہا تھا, بتا دیں یا وہ پورا آگے نکل لیا تھا؟ یہ مصطفیٰ ہم اس وقت کی سنا رہے ہیں, پھر بھی یہ کہنا کہ ہماری طرح. اور نبی اس وقت کی سنا ہے. فرماتے ہیں چچا آگے کی میں سنا ہوں, پاس اثر کیا ہے؟ تو میرے مصطفیٰ فرماتے کہانا یحدثنی وکنت احدثہ, اے میرے چچا وہ چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا تو میں بھی چاند سے باتیں کیا کرتا تھا. یہ دنیا کا پہلا ریکارڈ, ہستی مسکراتی دنیا کا پہلا ریکارڈ ہے کہ چاند نے کسی سے باتیں کی ہیں. یہ دنیا میں ہوتا آیا ہے کہ چاند سے باتیں کرتے ہیں لوگ, مگر چاند آج تک کسی سے باتیں نہیں کرتا ہے. تم دیکھتے نہیں ہو عورتیں اپنے بچوں کو کھلاتی ہیں گود میں رکھ کر کے, چندہ ماما دور کے, چندہ ماما دور کے, چندہ ماما دور کے, مگر ماما کو پتہ نہیں بھانجا کس حال میں ہے. پہلا ریکارڈ ہے, فرسٹ ریکارڈ ہے پوری بھری دنیا میں. چاند سے باتیں کی مصطفیٰ نے, اور خدا کی قسم بدلے میں باتیں کی چاند نے مصطفیٰ سے. یہ ہے نہیں, چاند نے باتیں کی تب مصطفیٰ نے باتیں کی. چاند نے باتیں کیا کی کوئی بات اس کو پتہ تو چلے کہ کوئی بات کی ہو, تو میرے نبی وہ بات ہی بتاتے ہیں. میں چاند سے باتیں کرتا تھا, چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا, چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا. کیا باتیں کرتا تھا؟ وہ کھانے دینی نہیں تو کہا. یہ میری چچا بات یہ تھی, چاند جو مجھ سے کرتا تھا وہ کھانے دینی نہیں تو کہا. جب میں پالنے میں لیٹا لیٹا رونا چاہتا تھا, جب میں پالنے میں لیٹا لیٹا رونا چاہتا تھا تو چاند مجھ سے کہتا تھا آقا رونا نہیں, آقا رونا نہیں, آقا رونا نہیں, آقا رونا نہیں, آپ جیسا کہیں گے ہم ویسے ہو جائیں گے. سبحان اللہ. وہ بات جو اے آئی کے بعد مجھے بتانی تھی, وہ اس حدیث کا وہ ٹکڑا دکھا رہا ہوں کہ یہ مجھے اتنی سنانی پڑی. آقا فرماتے ہیں وہ کن تو سمیت ربت مقیم کانا عزت تحت العرش. اے میرے چچا جب یہ چاند عرش کے نیچے جا کے سجدہ کرتا تھا تو میں پالنے میں لیٹا لیٹا اپنے کانوں سے اس کے سجدے کی آواز سنا کرتا تھا. ارے کہاں ہے چاند, کہاں ہے ساتوں آسمانوں کے پار عرش, اور عرش کے نیچے جا کے چاند سجدہ کر رہا ہے. اور نبی مدینے مکے میں پالنے میں لیٹے ہوئے ہیں, تو فرماتے ہیں میں پالنے میں لیٹ کر, میرا سچا نبی کہتا ہے پالنے میں لیٹ کر عرش کے نیچے چاند کے سجدے کی آواز کانوں سے سنتا تھا. اب میں عمران منفی ایک غلام اپنے محبوب کا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرا نبی پالنے میں لیٹ کر ساتوں آسمانوں کے پار عرش کے نیچے چاند کے سجدے کی آواز کانوں سے سنتا ہے. میرا یقین ہے, میرا ایمان ہے, میرا عقیدہ ہے کہ جو پیغمبر پالنے میں لیٹ کر ساتوں آسمانوں کے پار عرش کے نیچے چاند کے سجدے کی آواز کانوں سے سن سکتا ہے, خدا کی 1 کروڑ بار قسم وہ میرا پیغمبر یقیناً 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 یقیناً
کروڑوں سوالوں کا جواب دے. اے آئی ہے کیا؟ کیا حیثیت ہے اس کی؟ حیثیت میرے نبی کی ہے. اور اسے مگر میں تو اسی پر سبیل تذکرہ بات یہ تھی کہ اے آئی سے کسی نے پوچھا ابھی کچھ ہی دنوں پہلے. میں نے ڈالا ہے اس کو، حالانکہ میں چینل وینل نہیں چلاتا تھا، سوشل میڈیا سے بہت دور تھا، مخالف تھا ان چینلوں کا. مگر ان چینلوں پہ درندے جنگلی اسلحے رہتے ہیں، کنفیوژن پیدا کر رہے ہیں. ایمان کو نہ جانے کتنے اسلحے کھا گئے، کنفیوژن پیدا کر دی. سب کا جواب دینے کے لیے میں نے ایک پلیٹ فارم بنایا ہے ابھی عمران حنفی ایکسپریس. ایکسپریس رکھا میں پیسنجر نہیں ہوں. سبسکرائب کرو اسے، عمران حنفی ایکسپریس. میں نے اس کے اندر دیا ہے. کسی نے پوچھا یہ ایسے کہ 1400 سال سے قرآن یہ چیلنج کرتا ہوا آ رہا ہے. دیکھو ایک گستاخ نبی وہاں پکڑا گیا، ایک گستاخ نبی کل یہاں پکڑا گیا. وہ یہ سب درندے یہاں پہ آگ لگائے پڑے پورے یوٹیوب پہ، فیس بک پہ. ہوشیار رہنا، کسی کو سننا مت. کسی سنی عالم سے پوچھ کے ہی کسی کو سننا، کسی سنی عالم سے پوچھ کے ہی کسی کو سننا. ہر ایک کو مت سننا کرو، تمہارا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا. کتنوں کا ٹائم ہے پتہ نہیں کون کھا جائے ایمان کو، اور ایمان بچ گیا تو سمجھو پورا جہان تمہارا بچ گیا. اے آئی سے کسی نے پوچھا کہ بیٹھ جا جی، اتنا بڑھیا بچہ مسکرا جائے. وہ کہنے لگا کہ 1400 سال سے قرآن شریف کی چیلنج کرتا آ رہا ہے کہ اگر تم میں ہمت ہو حمایتیوں کو بلا لو. پہلے بارے میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اگر تم سچے ہو حمایتیوں کو بلا لو، قرآن جیسی ایک آیت لا کے دکھا دو. اگر تم سچے ہو، اگر تمہیں ڈاؤٹ ہے قرآن میں، ایک آیت لا کے دکھا دو. 1400 سال گزر گئے، ابھی تک کوئی آیت نہ بنا سکا. کمپیوٹر بھی جھک گیا. اور اے آئی سے یہ پوچھا گیا اب تم آئے ہو میدان میں اللہ کے یعنی قرآن کے اس چیلنج کو، اس چنوتی کو تم سویکار کر سکتے ہو، ایک آیت بنا سکتے ہو؟ تو اے آئی نے جھٹ سے بغیر 1 سیکنڈ کی دیر لگا کر کہا نہیں. سبحان اللہ، کہیے سبحان اللہ. دیکھ لیجیے گا، نہیں، یہ سنسار کی رچنا کرنے والے کی ضرورت ہے، کوئی سویکار نہیں کر سکتا. قرآن کی سچائی کا ایک اور ثبوت مل گیا. ایسا ہے تمہارا قرآن، مگر تم پڑھتے نہیں ہو، اپنے بچے کو پڑھاتے نہیں ہیں. بہت افسوس تو اسی بات کا ہے، بہت افسوس آج جناب والا بات ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، اس لیے دور نزدیک کے سننے والے کو کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. یہ ہے میرا مصطفیٰ. جناب والا بات یہاں جان لی کہ مصطفیٰ جان رحمت کے لیے اللہ نے زمینوں کو سجا دیا، آسمانوں کو سجا دیا. دونوں جرمات تھے، اللہ نے دونوں کو بول دیا. ساتوں آسمان سب اتنا بڑا آسمان بغیر پلر کے بن گئے. اور یہ سب نبی کے لیے ہوا. اور آسمان روکھا سوکھا تھا تو اس میں 2 ہیوی لائٹیں لگائیں. ایک طرف سورج رکھا گیا، ایک چاند رکھا گیا نبی کے لیے، روشن کر دیا گیا. اور یہاں پہ بات تمام نہیں کہ میرے اللہ نے ان آسمانوں کو چھوٹے بڑے ستاروں سے اور زینت بخش ڈالی. جب سج گئی زمین سج گیا آسمان تو رب کی مشیت میں پکڑ آ گئی نہیں. پہلے 1,24,000 پھر پریشان کریں گے. پھر اعلان ہوگا، تیری گھوشنائیں ہوں گی. سب سے پہلے آدم آئے، جیسے 1 کھنڈ بھارت میں آئے ہوتے ہوئے 300 سال ترقتے ہوئے. اللہ میری خواہش ہے معاف کر دے، اللہ میری خواہش ہے معاف کر دے. 300 سال کے بعد ان کے دل میں بات آئی ایسے نہیں، دعا ایسے مانگو. کیسے؟ تو ویسے انہوں نے مانگی، روٹ ڈائیورٹ کیا. بولے اللہم انی اسألک بحق محمد ان تغفر لی خطیئتی. اے اللہ پیارے محمد کے وسیلے سے میری خطائش دہری کو معاف کر دے. پھر 4 شروع
سیدنا آدم سے لے کر سیدنا عیسیٰ تک نبی اور رسول مصطفیٰ جانے رحمت کے خود کو پڑھتے رہے، قصیدے پڑھتے رہے. آخر میں عیسیٰ آئے بشارت دیتے ہوئے کہ میرے بعد انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی آ رہے ہیں جو آسمانوں میں احمد ہے اور زمینوں میں محمد ہے، تشریف لا رہے ہیں. یہ مصطفیٰ جانے رحمت بسط شان و تسکو اہد شام مصطفیٰ 12 ربیع الاول کے ایتہاسک ہسٹریکل ڈے میں مکے کی زمین پر حضرت آمنہ کی آغوش میں رسول انفراد کی حیثیت سے تشریف لے آئے. یہ تو مختصر ہے نبی کے آنے سے پہلے، مگر نبی کے آنے سے پہلے چرچا کا وشے بنے ہوئے تھے مصطفیٰ. اور جب نبی آ گئے خدا کی قسم 12 ربیع الاول کو جیسے ہی آئے چھا گئے مصطفیٰ. ان کو بچہ لگا کہ یہ بچہ بول دیکھا ہوگا حلیمہ کے بچے جیسے بچہ نہیں دیکھا تو جوان ہوئے بڑی صدیوں سے گلے آنے لگے ہیں ان سے نہ جھگا جھگا کر کے پیچھے پیچھے کے جب چلے ہیں میرے نبی کے زمانے میں کہنے کو مجبور تھا کہ ہم نے جوان کو دیکھے مگر عبداللہ کی جوان جیسا جوان نہیں دیکھا. جناب والا چرچا کا وشے بن گئے. 23 سال میں پوری دنیا میں چھا گئے. بڑے بڑے شہنشاہوں نے اپنی پگڑیاں مصطفیٰ جانے رحمت کے قدموں میں بچھائی. اور جو سے یہ سبحان اللہ ہمارے جناب والا پڑھ رہے تھے بڑے بڑے تاجدار شہسوار پہلوان نامور تاجور قداور دانشور جتنے بھی فرد تھے زور سے کہیے دانشور بینشور تاجور نامور قداور جتنے بھی فرد تھے جہاں جہاں بھی فرد لگ سکتا تھا سب کے سب پڑھ رہے تھے لا الہ الا اللہ. نہیں کیا بھائی ہے زور سے واہ احمد یا محمد. احمد وہ جو اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کر دے اور محمد وہ جس کی اللہ سب سے زیادہ تعریف کر دے. ایسا ڈنکا بجایا میرے اللہ نے آنے سے پہلے چرچی آ گئے تو چرچی ان 1500 سالوں میں چرچی. اللہ فرماتا برفانہ لگا ذکر یہ میں تو ہم نے تمہارا ذکر بیان کر دیا ہے. چرچا کا وشے بنا ڈالا مصطفیٰ جانے رحمت کو. اپنوں کی زبان ہوتا ہے، ایرانوں کی زبان ہوتا ہے، سنیوں کی زبان ہوتا ہے، وہابیوں کی زبان ہوتا ہے. تمہاری زبان میں پہلے جلوس نکالو وہابی کہنے مت نکالو مگر مصطفیٰ چھائے ہوئے. ڈیبیٹوں میں دیکھو مصطفیٰ چھائے ہوئے ہیں. سدھیر چودھری کہتے ہیں آج تک کے رپورٹر ہیں کہتے ہیں ان کی رپورٹ ہے میرے پاس ہے تم کہو تو دے دوں گا. کہتے ہیں سدھیر چودھری کہتے ہیں کہ اس پوری دنیا کے پردے پر سب سے زیادہ اگر بچوں کا کوئی نام رکھا جا رہا ہے تو نام محمد رکھا جا رہا ہے. دنیا کے پردے پہ محمد نام زیادہ رکھا جا رہا ہے. پہلے نمبر پر اگر کوئی نام دنیا کے پردے پر رکھا جا رہا ہے تو سروے انہوں نے کیا تو کہتے پہلے نمبر پر ہے نام محمد. وہاں احمد یا محمد آنے سے پہلے احمد آنے کے بعد زور سے بہت سارا موضوعات ہیں ان کا علم دیکھو ان کا حکم دیکھو ان کی شان دیکھو ان کا رویہ دیکھو ان کی آنکھیں دیکھو ان کے کان دیکھو ان کی جناب والا مذہبی خدمت دیکھو ان کی زندگی میں آئے ہوئے نگیٹو حالات دیکھو ان کی قربانیاں دیکھو ان کا ایثار دیکھو ان کا جذبہ دیکھو ان کو جناب والا دیکھو تو وہ روتے بھی ہیں وہ جناب والا وہ روتے بھی ہیں مسکراتے بھی ہیں جناب والا وہ دیکھو کتنا ایسا اس کو ہنسنا کوئی اور نہیں ہے جناب والا وہ ہر میدان میں شمالی آئیڈیل کے روپ میں نظر آتے ہیں. ڈاکٹروں میں دیکھو تو سب سے بڑے ڈاکٹر ماسٹروں میں دیکھو تو سب سے بڑے ماسٹر انجینئروں میں دیکھو تو سب سے بڑے انجینئر ڈاکٹر ایسے کہ آج تک رہنمائی کر رہے ہیں. اور 1400 سال پہلے ان کی ڈاکٹری بغیر ٹیبلٹ کے کہتا تھا کہ ہاں ایسے ہی رکھ دی اور زیادہ دیکھنے لگی. وہ کہتے ہیں کہ پہلے جو دکھائی دے رہا تھا اس کا ڈبل دکھائی دے رہا تھا. کیا بات ہے. نو ٹیبلٹ نو کیپسول نو انجیکشن. صاحب آئے آپ کو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی جی لے تو کہنے لگا آپ کا جی لیتا ہے ایسے ہی صبر کر لیتا. مگر جب سجدے میں جاتا ہوں تو میری سوال توجہ سردت کی طرف چلی جاتی ہے نماز سے ہٹ جاتی ہے. مصطفیٰ کا رسا ہے ارشاد فرمایا اپنا سر لا. مصطفیٰ کے قریب سر لے کے آئے میرے نبی نے ہاتھ رکھ دیا سر کے اگلے حصے پہ تو وہ کہتے ہیں ہاتھ کا رکھنا تھا. نبی کے غلام کہتے ہیں ہاتھ کا رکھنا تھا. درد ہے کہ غائب ہو گیا میرے سر سے
तो कभी सर में दर्द ही नहीं हुआ। और मेरे सर में एक बात और पैदा हो गई। क्या बात पैदा हो गई? तो कहते मेरे सर में ये बात पैदा हो गई कि किसी और के सर में भी अगर दर्द होता था तो वो मेरे सर से टकरा देता था, तो मेरा सर दर्द, उसका सर दर्द भी हमेशा के लिए गायब हो जाता। फिर तो ऐसा किया मदीने में मेरे साथ रोजाना फजर की नमाज पढ़ के, जोर से कहिए, रोजाना फजर की नमाज पढ़ के एक आदमी इधर से पकड़ता था मुझे, एक आदमी इधर से पकड़ता था, मस्जिद के गेट पर खड़ा कर देता था। पूरी रात जिसके सर में दर्द हुआ था वो सुबह ही आता था, मेरे सर में सर मार जोर से कहिए सुभान अल्लाह। इंजीनियरिंग देखोगे? अबू सुफियान कहता है मैंने इंजीनियर बहुत देखे। जब खंदक खोदी सरकार ने मदीने के चारों तरफ जोर से, अरे पावला हाथों में लेके खोदी, अपने हाथों से खोदी और कहते जाते थे अना नबी की लाकती बना इब्न अब्दुल मुत्तलिब। और खंदक खोदी और उस सुफियान आए, वो सब कमांडर इन चीफ थे दुश्मनों की फौज के, उस वक्त मुसलमान नहीं थे। आए वो जब मदीने के चारों तरफ खंदक खोदी हुई देखी, लंबी और चौड़ी, तो अबू सुफियान उसके नुक्कड़ पर खड़े हो गए, सीना उठा के अपनी फौज से बोले मैंने इंजीनियर को देखे पूरी जिंदगी में, मैंने मोहम्मद जैसा इंजीनियर कभी नहीं देखा। आइडिया कैसे आया इसके लिए? और अगर टीचर देखना हो तो ऐसा टीचर जहाँ गया वहीं तालीम, जहाँ गया वहीं शिक्षा। करेंगे इस मौजूद पर कभी फिर बात करेंगे। अब तो जनाब हम ये कहना चाहते हैं आने से पहले भी चर्चित, आने के बाद भी चर्चित, और आज 1500 साल के बाद भी पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है मेरा मुस्तफ़ा। लाखों करोड़ों एंगल है जिंदगी के, बयान नहीं कर सकते। हमारा मोहब्बत करो, उनकी इज्जत करो, गुस्ताखों से बचो, दरिंदों से बचो। शैतान जो कंफ्यूजन पैदा कर रहा है उससे बचो और उससे बचाओ। तवज्जो है आपकी? ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। शैतान में सबसे बड़ा कंफ्यूजन है, इससे दूर रहो। अगर सब कुछ सही होता तो करबला में दोनों कलमा पढ़ने वाले एक दूसरे के खिलाफ तलवार क्यों उठाते? सब कुछ सही होता तो मेरे मुस्तफा मुनाफिकों को मस्जिद से क्यों निकालते? अगर सब कुछ सही होता तो कलमा पढ़ने वालों ने हुसैन को शहीद क्यों किया होता? सब कुछ अगर सही होता तो इमाम अहमद बिन हंबल ने मोहम्मद बिल्ला का मुकाबला क्यों किया था? अगर सब कुछ सही होता तो अकबर भी कलमा पढ़ने वाला था, मुजद्दिद अल-फसानी भी कलमा पढ़ने वाले थे, मगर दोनों में जनाब एक ही सही था। आसमान और जमीन इकट्ठे नहीं हो सकते, और अगर आसमान जमीन इकट्ठे नहीं हो सकते तो सब सही नहीं हो सकते। हर चमकती चीज सोना नहीं होती, हर काली चीज कोयला नहीं होती। इन आंखों को खोलो, ईमान बचाओ, क्या बात की, ईमान बचाओ। डॉक्टर इकबाल कहते हैं कि मोहम्मद से वफा तुमने तो हम तेरे हैं, और ये कहा चीज है क्या लो कलम दिल नहीं भरा तुमसे बात तो हुई, तुम चाहता ताला ने चाहे जितने थे मगर सुनने वाले थे। बहुत देर तक सुना ना जी, मेरा भरा और उम्मीद ये है कि शायद तुम्हारा भी नहीं भरा होगा। किस किस का भर गया जरा हाथ उठाओ, किसी का नहीं भरा। इसका मतलब रात के 1:40 पे भी तुम होश में हो। अल्लाह ताला हुजूर के सत्य तुम्हारे घर में बरकत दे, और शुक्रिया उन लोगों का जिन्होंने उस पर एहसान किया, उन्होंने रखा, मामलात रखे और मोहब्बत से चाय वाय ये सब पिलाया, तो मोहब्बत से वास्ती अल्लाह हुजूर पाक के वसीले से सबको दो जहां में चैन दे। प्यारे नबी की सीरत में अमल करते रहो, सच्ची मोहब्बत करते रहो, जुलूस निकालना शान से मगर डिसिप्लिन के साथ। नारे आपत्तिजनक नहीं होने चाहिए, और तुम्हारे लड़के डीजे ना बजाएं। डीजे ऐसा इतना जोरदार डीजे ना बजाएं कि किसी के कानों को तकलीफ हो, इसलिए कि मेरे नबी तकलीफ पहुंचाने नहीं आए बल्कि मुस्तफा तकलीफ हटाने आए, इंसानियत का झंडा बुलंद करने आए। डिसिप्लिन के साथ होना चाहिए, जिससे लोगों को लगे कि यार गुलाम इतने डिसिप्लिन वाले हैं तो इनका इमाम कितनी डिसिप्लिन वाला है। इस तरह से काम करना है। अगर जोश में होश नहीं खोना है। मोहब्बत जरूरी है, मगर मोहब्बत में डिसिप्लिन भी जरूरी है। नमाज की पाबंदी करते रहें। अल्लाह ताला हुजूर का सत्ता दे मुझे भी और तुम गुनाहगारों को भी, मुझे गुनाहगारों को भी। अल्लाह अपना
हिफ्ज़ व अमान दे। अल्लाह इन उलमा का साया मेरे सर देर तक रखे और मौला ताला हमारी मुश्किलात मिलाद नबी की बरकत से आसान कर दे और हमारे मीठे मसाइल हुजूर की पैदाइश के वसीले से उलझे हुए मसाइल सुलझा दे। आमीन या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरवर कहूँ के मालिक को मना कहूँ तुझे, पाक शरीर का बोले देवा कहूँ तुझे, और या रसूल अल्लाह तेरे तो बस वैसे तनाफी से है वही है ना, मेरी शान में क्या कहूँ तुझे। लेकिन अल्लाह ने खत्म फरमाने पे कर दिया खालिक का बंदा और खल्क का आका कहूँ तुझे। डॉक्टर माइकल हार्ट कहते हैं नंबर 1 है मुस्तफा एज ही वाज सुप्रीमली सक्सेसफुल ऑन बोथ लेवल्स। पूरी तकरीर में कहीं कोई सबको लिसानी हो गई हो, अल्लाह ने माफ फरमा दे। अकबर को लिहाजा वास्तगफिरुल्लाह ली व लकुम, मैं भी पढ़ूं आप भी पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। टाइम ज़्यादा हो गया, माफ़ी मांगता हूँ। इस्लाम जिंदाबाद, सुन्नत कायमदाबाद और मसलक आला हज़रत जिंदाबाद जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। Oh